أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی ایک عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ماہ رمضان کو ہم نے درک کیا۔ دنیا کی زندگی نے یہ مہلت دی کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ماہ رمضان کی عظمت کو درک کر سکیں اور اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ دنیا کی زندگی کہ جس میں تمام افراد اپنی عمر، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں، یعنی ان کی قیمت لگاتے ہیں۔ چونکہ دنیا ایک بازار ہے جہاں پہ ہر انسان قیمت لگا رہا ہے اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی، اپنی طاقت کی اور اپنی تمام صلاحیتوں کی۔ اب مولائے کائنات کے قول کے مطابق کہ یہ تجارت جبری ہے، یعنی انسان اپنی عمر کی قیمت لگا رہا ہے تو یہ جبرن ہے، استرارن ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطاہ الی اجلہ، کہ انسان کی زندگی کا ایک سانس یہ موت کی طرف اس کو دعوت دے رہا ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں سانس لیتا ہے تو اتنا ہی موت سے قریب ہو رہا ہے۔ یہ سانس لینا یعنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے انسان موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہ تجارت یعنی اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے، اپنی طاقت کو صرف کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے۔ یہ تجارت جبری ہے، اضطراری ہے، چاہے یا نہ چاہے انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک عاقل انسان کہ جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مال کے لیے ویسا ہی خریدار تلاش کرے کہ جیسا اس کا مال ہے۔ یعنی اگر اپنی زندگی کی قیمت لگا رہا ہے تو خریدار بھی اسی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اپنا مال بیچ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے خریدار کا انتخاب کرے کہ جو خریدار سب سے اچھا ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی اس فانی زندگی میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کی قیمت لگاتے ہیں، اپنے مال کی قیمت لگاتے ہیں، اپنی طاقتوں کی، اپنی صلاحیتوں کی قیمت لگاتے ہیں، یعنی اس دنیا کے بازار میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یا میں لفظوں کو بدل کر کہوں کہ اب خریدار اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنے نفس کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیتوں کا خریدار خدا کو قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں خریدار جو انتخاب کرتے ہیں وہ خدا کو کرتے ہیں کہ خدا ہمارے مال کا خریدار ہے، خدا ہماری طاقت اور ہماری زندگی، ہماری صلاحیتوں کا خریدار ہے۔ تو ایسے ہی افراد کہ جو خدا کو خریدار کے طور پر انتخاب کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو اس فانی زندگی کو دائمی اور باقی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ، اور انہی کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا ہے خالدین فیہا، یعنی یہ افراد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا دوسری جگہ پر اشارہ ہوتا ہے اضعافا مضاعفتاً، کہ یہ افراد جو خریدار اپنے نفس کا اور اپنے مال کا اللہ کو قرار دیتے ہیں، یہ افراد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کئی برابر اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم افراد کی جو اغلا ہیں، جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنے مال کا خریدار اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسا خریدار ہے ویسا ہی آپ کے مال اور آپ کے نفس کی قیمت بھی عطا کرے گا۔ خدا سے اعلیٰ، خدا سے اکبر، خدا سے بڑا کون ہے اس کائنات میں؟ وہ پوری کائنات کا خالق، اس کی قدرت لامحدود، ہر چیز ہر اعتبار سے لامحدود ہے۔ ایک افراد یہ ہے۔ دوسرا طبقہ اسی دنیا میں وہ ہے کہ جو
اپنے مال اور اپنے نفس کا خریدار غیر خدا کو قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی عمر کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو پیش کرتے ہیں وہاں جہاں خدا راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ نہ جنہیں دنیا ملتی ہے اور نہ جنہیں آخرت ملتی ہے، یعنی خدا سے بھی چھوٹ گئے اور غیر خدا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے لشکر سے خطاب کر کے یوم عاشورہ یہی کہا تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا فی دنیاکم احرارا، کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا کی زندگی آزادانہ طور پر گزار لو، کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو۔ نہ تمہیں دنیا مل رہی ہے اور نہ آخرت، کچھ نہیں، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، کچھ نہیں ملا، دونوں ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہی افراد کے جو تجارت کرتے ہیں غیر خدا سے، خدا ان کے بارے میں کہتا ہے فما ربحت تجارتہم، کہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یا دوسری جگہ ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کہ یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کی قیمت کتنی برے مال کے ذریعے پیش لگائی ہے، یعنی کتنی پست تجارت انہوں نے کی ہے کہ اپنے نفسوں کو پست قیمت میں بیچ دیا۔ حالانکہ خدا کیا کہتا ہے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، کہ اللہ نے مومنین کے نفسوں کو خریدا ہے، مومنین کے مال کو بھی خریدا ہے، اور عوض ثمن کے طور پہ، قیمت کے طور پہ اللہ نے کیا عطا کیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ تمہارے نفس کی سب سے کم قیمت یہ ہے، تمہارے مال کی سب سے کم قیمت یہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ جنت سب سے اعلیٰ قیمت نہیں ہے ناظرین، انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر ذکر کروں گا، بس اشارہ کرتا چلوں، رضوان من اللہ اکبر، جنت بڑی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے رضا الہی۔ بہرحال اس طرف مجھے نہیں جانا۔ تو اصل ہمارے نفسوں کی قیمت جو ایک سب سے کم قیمت ہے وہ کیا ہے، یہ ہمارے مال کی قیمت جنت ہے۔ اور مولا کائنات نے بھی اس طرف تاکید کی ہے کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، کہ تمہارے نفس کی قیمت بس اور بس جنت ہے، اس سے کم میں اپنے نفسوں کو نہیں بیچنا۔ فلا تبیعوها الا بها، لہذا اگر اپنے نفسوں کی قیمت لگا رہے ہو، دنیا کے بازار میں اپنے نفس کو بیچ رہے ہو، تو جنت کے سے کم قیمت میں نہیں بیچنا ہے۔ یا مولا فرماتے من باع نفسه بغیر الجنت فقد ظلمها، کہ اگر کسی نے اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم لگائی تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ تمہید جو میں نے ناظرین آپ کے سامنے ذکر کی کہ دنیا ایک بازار ہے، ہر انسان اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی زندگی یعنی اپنی صلاحیتوں کی قیمت لگا رہا ہے۔ تو یہاں پر قیمت کیسی ہونی چاہیے، خریدار کیسا ہونا چاہیے، اپنے مال کے اعتبار سے ہم خریدار کو تلاش کریں، چونکہ جیسا خریدار ہوگا ویسا ہی آپ کے مال کی قیمت کو پیش کرے گا، آپ کے نفس کی، آپ کی صلاحیتوں کی قیمت آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کہ جس میں خدا خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو، تم کو دعوت دی گئی ہے خدا کی مہمان نوازی کی طرف، تم اللہ کے مہمان ہو اس مہینے میں، یہ دعوت دی گئی ہم کو۔ اب یہ ایک موقع ہے، انسان خدا نے اپنے یہاں مہمان بلایا ہے اپنے دسترخوان پر۔ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، ان کا جملہ ہے کہ خدا کا مہمان یعنی ضیافت الہی میں بس اتنا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم کو ترک کرنا ہے ایک معین وقت کے لیے۔ مثلا اگر روزہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹے کا ہے تو اس مدت معینہ میں کچھ چیزوں کو ترک کرنا ہے، یہ ایک سب سے پہلا مرحلہ ہے خدا کی ضیافت کا، یہ ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد اصلی مرحلہ تو یہ ایک مدت معینہ کے لیے، اب یعنی اپنی ظاہری اور باطنی شہوتوں پر کنٹرول کرنا ہے، قابو پانا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو ماہ رمضان جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، باطنی اور ظاہری شہوتوں پر کنٹرول کرنا ہے۔